اللہ دے فضل نال او سنگیا ساڈا عقیدہ میاں عارف کھڑی والا اپنے دیس دیاں ولاں اپنے دیس دیا ولاں لالو تمہیں چن چن کھائیے بچ بگاؤنے ملکاں اندر کوئی میوے کھان نہ جائیے اور چشتی کینیڈا رہنے دے منہ تردا ہے امریکہ رہنے دے منہ تردا ہے یہ اپنے پاکستان اپنی دیسی زمین تے بہ کے ضمیر تے ایمان بچان نو ہی پسند کردا ہے او کملیو کی سمجھ دے جے قسم خدا دی ساری کائنات کٹھی کر لے جنہ مومن دے ضمیر دا مول ہے اور ساری کائنات دا مول نہیں توجہ فرما سونے نامعلوم زیادہ تر نامعلوم شخص دی طرف اشارہ ہے جڑا دنیا ایڈا کمینہ ویسے تو کمینے نال دنیا پری ہر درجے دے کمینے دنیا ود رہنے دن بدن لیکن اس کمینے نے دنیا تے معاذ اللہ ایک عجیب جرت کی تھی کہ ابو بکر عمر کافر نے جمیں عبداللہ بن سبا یہودی دی روح براہ راست ظاہر ہوئی نام لین دا یا اس تے رد کرن دا کوئی خاص مقام اور ضرورت نہیں سی لیکن اپنے دوستانوں خبردار رکھن دی خاطر کیونکہ ایسے لوگ شیطانی شوشے چھوڑ دیں تو شیطان دے وسوسے نو دور کرنا وہ دین دے خادم دا فرض ہے شیطانی وسوسے نو دور کرنا دین دے خادم دا فرض ہے تو فرض ادا کر دیں بدترز خنزیر انہوں اس واسطے آکھیا ہے کہ ایڈی دیدہ دلیری اس دے مذہب کدی کسے نہیں کی تھی نعوذ باللہ من ذالک فاسق تے وہ کہیں دے نے کافر کہنے دی جرت انہوں نے بھی نہیں ہوئی لیکن اے امریکہ دا لونڈا امریکہ جو بہ کے انہاں دی حفاظت اور سکورٹی جنہوں کہیں دے جی
انہاں چ رہ کے تے اس طرح دیاں بکاں ماردا قرآن مجید نو جدوں غلط کہندا ہے تے یہو جہ خنزیر نال بولن دی حاجت نہیں، نہ بولنا ہے اساں تواڈے ورگے کم علم لوکاں نو نہ آخر دین دے اوتے رکھن واسطے اور انہاں دے شیطانی حربے جڑے نے انہاں تو تانوں محفوظ رکھن واسطے ساڈا فرض بندا ہے کہ اسی اپنا دین بیان کر لیں۔ میرے دوستو، اس کمینے نے نعوذ باللہ من ذالک شیخین ابو بکر عمر نو شیخین آکھیا جاندہ نا، اسلام دے دو بزرگ، انہاں دی اسلام میں شان مقام دیکھو کہ انہاں نو آکھیا جاندہ اسلام دے دو بزرگ۔ تیسرا انہاں دے نال دا اسلام میں بزرگ ہی نہیں، شیخین خاتنین، دو بزرگ دو داماد۔ یہ ساڑھے عقیدے دیں کتاباں لکھیا ہوندا ہے۔ شیخین نو افضل سمجھنا، خاتنین نال محبت کرنی، یہ سنی دی نشانی، ہدایت دی نشانی۔ خیر میرے دوستو، اس کمینے جیڑی دلیل دیتی ہے لوکاں نو جیڑی کہ بول تو بھی ذلیل ہے، وہ دلیل جیڑی دیتی ہے بنا کے انہیں آکھیا جی سورت حجرات آیا ہے کہ حضور دی بارگاہ وچ ابو بکر و عمر دی آواز اچھی ہوئی حضور تو قرآن مجید دی حجرات دیاں پہلیاں آیتاں اتریاں کہ حضور دی آواز تو اچھی آواز نہ کرو، تواڈے عمل ضائع ہو جان گے، تانوں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس آیت دے اترن دا سبب حجرات سورت دیاں ابتدائی آیات دے اترن دا سبب ابو بکر و عمر نے، تے اللہ فرما رہا ہے تساں اونچی آواز نہ کریا جے، انہاں اونچی آواز کیتی۔ اللہ فرمایا ہے سورت اتار کے آواز اونچی کرو گے تے تواڈے عمل ضائع ہو جان گے، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا، تے عمل ضائع ہوندے نے مرتد کافر دے، لہذا ابو بکر عمر کافر ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ او دی بکواس دا خلاصہ ہے، ناچیز دا کم ہے۔ تھانوں اس سورت حجرات دے اترن دا سبب بخاری شریف دے وچوں سناونا اور جنیاں حدیثاں وچ وہ سبب بیان ہویا وہ ساریاں سنا دینا۔ پھر اگے بحث تبصرہ کرانگے، پھر میرے سامنے کتاب التفسیر بخاری شریف حجرات سورت حدیث نمبر 4845 روایت دے راوی نے اصل حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں تو لین والے نے عبداللہ بن ابی ملیکہ، یہ تابعین صحابہ نو ویکھن والے نے۔ ہن حدیث تے لفظ اترے 12 حدیث آئی،
مختلف لفظان کاد الخیران ان یہلکا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما رفعا اصواتهما عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. پہلی حدیث پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول توجہ ذرا دو افضل، دو اعلیٰ، دو عمدہ لوگ شخص قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے. لفظوں پر غور، قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے. ابو بکر و عمر، انہاں دی آواز حضور دی آواز دے کول اچھی ہو گئی. جس وقت بنو تمیم قبیلے دے کچھ لوگ اٹھاں تے سوار ہو کے آئے، صدیق اکبر ہوراں پاکاں انہاں دے امیر بناون دا مسئلہ سی. حضور پاک تو اذن اجازت آن تو پہلا انہاں عرض کی تھی حضور انہاں دا امیر بنایا جائے. اقرع بن حابس شخص سی. عمر پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دا امیر اور ایک شخص دا نام لیا انہوں بنایا جائے. ابو بکر پاک نے عمر پاک کو فرمایا تیرا مقصد میری مخالفت سے. انہوں عرض کی تھی ما اردت تو خلافہ کا، میری مخالفت، میرا مقصد تہاڈی مخالفت نہیں سی. اسے وچ آواز اچھی ہوئی، وہ حضور پاک تشریف فرما سن تو انہوں تو آواز شریف تو اچھی آواز ہو گئی تو اللہ پاک نے فوراً قرآن اتار دیا. سورہ حجرات. ایک تے حضور پاک دے پوچھن تو پہلا انہاں مشورہ یعنی تجویز پیش کر دیتی پوچھن تو پہلا. دوسرا آواز اچھی ہو گئی. سورہ مبارک اے اتری. توجہ ذرا. شروع مالک نے دو واراں انہاں پیاریاں نو فرمایا ایمان والے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والو اللہ رسول تو
اگے کام نہ کریا کرو، پہلوں کام نہ کریا کرو، انہاں دی شریعت ویکھیا کرو تے پھر کام شروع کریا کرو۔ اللہ اکبر، توجہ ہے سنو۔ حالانکہ مشورہ دینا سی صرف بھی امیر کیڑا ہونا چاہیے، مشورہ ایک نے تجویز دیتی ایس برادری دا اے بندہ، دوسرے نے آخیا اس برادری دا اے بندہ۔ یہ حضور دی اجازت مرضی تو پہلا انہیں مشورہ دے دیتا تو اللہ پاک نے فوراً آیت فرما دیتی کہ اللہ رسول تو گاں ودن دی کوشش نہ کریا کرو۔ توجہ ہے۔ اینا ایک مسلمان بندے نو سمجھ آ جاندی کہ کام بھاویں دنیا دا ہوئے تے بھاویں کوئی آخرت دا، گل سمجھنا، بھاویں دنیا دا کام ہوئے بھاویں آخرت دا، اللہ رسول دی ہدایت تے شریعت نو اگے رکھنا مسلمان دا فرض۔ انہاں لانتیاں دا رد ہو گیا اس آیت پاک دے اترن نال، جڑے کہندے نے دنیا نال تے دین دا تعلق نہیں نا، ہر گل وچ دین نہیں لے آئی دا۔ یہ دنیا دی گل سی کیونکہ بنانا دے سی امیر، کوئی نماز روزہ تھوڑا سی، لیکن اللہ نے کڈی سختی نال فرمایا، تے کنہاں نو فرمایا؟ ابو بکر و عمر نو۔ ابو بکر و عمر دی دنیا تے رسول دی راہبری دی محتاج ہے، تے جے آج دے سکولی سمجھن کے ساڈی دنیا رسول دی دنیا ہدایت دی شریعت دی محتاج نہیں، تے پھر ایمن صاف ہی سمجھو کہ رسول دی امت تو ہی باہر نے۔ ہاں جی، رسول دے وڈے امتی تے ہوئی دو نے، انہاں نو خدا ایڈی سختی نال فرما رہا گاں نہیں چلنا۔ لو اگے پھر فرما دیتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، دیکھو پہلی آیت وچ ہدایت آ گئی، وہ جڑا پہلا عمل ہویا کہ اجازت تو پہلا تجویز دین لگ گیا، دوسرا آواز شریف اونچی ہو گئی، وہ دے واسطے پھر الگ آیت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازاں نبی دی آواز تو اونچی نہ کرے۔ ولا تجہروا له بالقول، رسول نو بلاؤ نا تے جویں ایک دوسرے نو اونچی آواز نال بلاندے اوئے او فلانیا، رسول نو انج نہ بلایا جی، بالکل دھیمی آواز رکھ کے رسول یا رسول اللہ یا ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تواڈے عمل نہ ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، تانوں پتہ ہی نہ لگے کہ پھکا رہا ہے کہ نہیں۔ پھر اگے یہ سلسلہ اتر پیا آیات شریف دا، ایک حدیث پوری کی تھی ایتھے رہن دے، دوسری حدیث جڑی سنائی اس تو اگے انس بن مالک دے راوی نے، او دے عبداللہ بن زبیر پاک سن، یہ دے انس بن مالک سرکار، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس، حضور دے ایک صحابی سن ثابت بن قیس بن شماس، انہاں دی آواز بہت اچھی سی،
خدا والوں ہی بڑی اچھی سی. یہ آیات جس لئے اتریاں حضور نے دیکھیا ثابت بن قیس محفل چ نہیں, حضور دی کچہری چ کوئی نہیں. افتاقہ دا حضور نے تلاش کرنا آواز دیتی. فقال رجل, ایک شخص عرض کی تھی, یا رسول اللہ انا اعلم لک علمہ, حضور میں جناب لوں انہاں دے بارے دسنا. فاتاہ, وہ انہاں دے گھر چلے گئے. فوجدہ جالسا فی بیتہ منکسا رأسہ, وہ ثابت بن قیس نو گھر دے اندر ویکھیا کہ وہ سر نیواں کر کے سر نگوں ہو کے بیٹھے نے. فقال له ما شانک, وہ جڑے شخص گئے سن انہوں نے گھر انہوں جا کے پوچھے ما شانک, کی بنیا خیر ہے؟ فقال شر, شر عظیم پھنس گیا. کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی, میری تے آواز اچھی سی, میں تے کنے وارا حضور تو آواز اچھی کردا رہا. فقد حبط عملہ, میرے عمل تے گئے, میں تے برباد ہو گیا, جہنمی بن گیا. وہ من اہل النار, میں تے جہنمی بن گیا پکا. فأتى الرجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص حضور کو گئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ ثابت گھرج بیٹھا ہے, اس طرح پریشان بیٹھا ہے, وہ آندا میں تے جہنمی بن گیا, میں تے آواز حضور تو کنے وارا اچھی کرتا رہا, تے اللہ پاک نے قرآن وچ فرما دیتا ہے تواڈے عمل ضائع ہو جان گے, تے میں تے گیا. فرجع الیہ, المرۃ الآخرہ ببشارۃ عظیمۃ, حضور پاک نے انہوں فرمایا جا انہوں ایک خوشخبری دے. کی دے؟ خوشخبری عظیم دے. فقال اذهب الیہ فقل له, حضور نے کی فرمایا جا انہوں آگ ثابت نو انک لست من اہل النار, تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے, ولیکنک من اہل الجنہ, تو پکی بات ہے جنتیوں میں سے ہے. جا انہوں سنا دے. دوسری روایت پوری ہوگی, سن دے جائے جے تبصرہ بعد سنا مڈ بد کے تے تانوں حدیث ہاں انشاءاللہ میں بیکھی جی میں موتی موتی ہوں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, حضرت کبیر, حضرت صغیر, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. یہ ہوں آگے 48-47 تیسری حدیث اکو باب دے تحت. ان عبد الله بن زبير اخبرهم انه قادم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر امر القعقاع ابن معبد. ہن پچھلی حدیثاں جنہاں دے نام نہیں سن دسے وہ بھی آ گئے. وضاحت ہو گئی.
ابو بکر نے مشورہ عرض کی تھی، تجویز پیش کی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز پیش کی تھی کہ قعقاع بن معبد نو بنایا جائے امیر۔ عمر نے کہا نہیں، اقرع بن حابس نو۔ پچھلا راوی، پچھلی روایت پہلی چنا راوی نے آکھا میں گیا بھول، پہلے دا نام اقرع بن حابس دا عمر والے دا دسیا تے ابو بکر والے دا بھول گئے۔ ایتھے انہاں دس دیتا کہ وہ قعقاع بن معبد سے، قعقاع بن معبد سے۔ ابو بکر نے فرمایا تیرا مقصد میری مخالفت سے۔ عمر نے عرض کی تھی میرا مخالفت مقصد نہیں سی۔ فتمارا یا، جس طرح کے فطرتی طور تے گل چھڑ جاوے تے تھوڑی جی او دے سے لمبی ہو جاندی ہے تے حتی ارتفعت اصواتہما، انہاں دی آوازاں اونچیاں ہو گئیں۔ تو اے آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پچھلی حدیث چاہے سی اتری لا ترفعوا اصواتکم، اس حدیث چاہیا اتریے لا تقدموا۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ایک حدیث دوسری دے خلاف ہو گئی، خلاف نہیں ہوئی، کیونکہ آیاتاں پاک ہیں ہی کٹھے اتری ہیں۔ ایک راوی نے دسیا ہے پہلا دوسرا حصہ، دوسرے نے دس دیتا ہے پہلا حصہ، تو اندر کوئی غلطی نہیں انہوں کہہ سکتے۔ یہ سونیوں توجہ ہے، یہ ترے حدیثاں پاکاں تو آنو بخاری سنا دیتی ہیں کہ کیویں اتریاں، تبصرہ بعد کوئی شک نہیں۔ یہ اتریاں کس وجہ نال نے؟ ابو بکر و عمر پاک مسجد نبوی شریف حضور پاک نو تجویزاں پیش کرنے دے وقت اتریاں، اندر کوئی شک نہیں۔ لیکن کسی بدتر از خنزیر کا یہ کہنا کہ ابو بکر و عمر دے عمل برباد ہو گئے بس اسے وجہ نہ، آیت اتری سبب اے بنے تو جڑا سبب بنے وہ وچ شامل گل مکی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں سرے دست پہلی گل اتھے کراں گا، توجہ ہے، کہ دیکھنے ہیں یہ آیاتاں مبارکاں پہلے اتریاں یا انہاں دے اترن دا سبب پہلوں ہویا ہے؟ میری بات نہیں سمجھے۔ جی میں بخاری شریف جو تانوں سنایا ہے، پہلوں سبب پیدا ہویا ہے، بعد وچ آیاتاں مبارکاں اتریاں۔ ایویں لگدا ہے پیا کہ ہور گل ہے، بولو تے صحیح نا۔ ہون دیکھنے خدائے قدوس دا قانون کی کیا حکم اتارن تو پہلا او کسے نو پھڑدا ہے اور سزا دیندا ہے؟ سمجھ نہیں لگی۔ سو میں 8 آیاتاں پڑھاں گا، 9ویں انشاءاللہ العزیز انہاں 8 دے اتے مہر لان واسطے اضافہ کراں گا اور دساں گا کہ اے بھڑوا یہ تو او دا قانون ہی نہیں کہ حکم اتارنے سے پہلے مواخذہ اور پکڑ آ جائے
سب تو پہلا رب قرآن پاک کے جو دسیا، توجہ، قرآن پاک کے جو دسیا اساں رسولاں دا سلسلہ چلایا ہی اس واسطے کہ قیامت نو کوئی سانو انج نہ آکھے تو دسن تو بغیر ہی جہنم دینا ہے۔ کیسے چوڑے مراسی دے پتر نے جنہ قرآن دے موٹے ایڈے، وہ 1.25 لاکھ نبی آیا ہے، اللہ فرماندا میں کیوں بھیجیا ہے؟ تاکہ قیامت والے دن جس لئے میں آکھاں مجرموں جہنم نو جاؤ تو وہ اگو اے نہ کہن وہ سانو دسیا ہی کدوں آئی۔ نہ تیرا کوئی بندہ آیا نہ سانو خبر ہوئی تو کیڑے کام تے راضی ہیں کیڑے تے نہیں تے سانو جہنم کیوں پہ دینا ہے؟ انہیں آکھیا میں اتمام حجت کرنا واسطے پہلو ہی منہ پہ بند کرنا، نبی بھیجے ہی اسے واسطے نے، نبیاں دے بھیجن دی یہ غرض یہ مقصد قرآن وچ خدا دا خود دسنا، یہ دسدا ہے پیا کہ کسے نو پکڑ دسن تو پہلو نہیں آوے گی، جڑا آکھے آوے گی وہ حرام دا خود کافر ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ؟ کوئی یہ نہ آکے بچ گاڑ کٹ دے جس وقت کسے کمینے خونخوار جانور نال کوئی شکاری لڑانا ہوئے نا تے پھر اوہی لڑائی دینے جنہاں دے پنجے خونخوار، ہاں تاکہ پہلے پنجے ہی اکھاں کٹ گیا اس پہ۔ وہ ابو بکر عمر نو بھونکے، قرآن نو بھونکے، رسولاں نو بھونکے، ساڈیاں ماواں پاک رسول دے گھر والیاں نو بھونکے، تے تیرا کی خیال ہے میں اینا بھی نہ ہونا مارا؟ انشاءاللہ میں تیار کیتا ہے یہ ہو جائے کمینے نو نیٹ تو نسا دیاں گا۔ کتی دیا پترا تینوں کی پتا کو کون کون بیٹھے نا۔ توجہ ہے صحیح؟ آیات مبارکہ سنو، پہلو 8 سنانا، 8 ارشاد ربانی فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تک پرا پوچھو 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 پوچھو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد حکیم الاسلام۔ توجہ سونیا، پہلی آیت مبارک فرمائی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اللہ پاک فرماؤں ہے ہرگز اساں عذاب نہیں دین دے جنہ چر اپنے رسول نہیں بھیج دے۔ دوسری آیت لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون۔ فرماندا ہے محبوب تیرا رب کسے شہر تے پنڈ نو انہاں دے ظلم دی وجہ نال برباد نہیں کردا، عذاب نہیں دیندا۔ وہم غافلون، جنہ چرو بے خبر ہون پہلو خبر دے گا، خبردار کرے گا، پھر عذاب بھیجے گا۔
نمبر 3 آیت لولا ان تصيبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ اللہ پاک فرماؤں ہے کسے بھی قوم نو انہاں دے کرتوتاں دی وجہ نہ ایسا نہ ہوئے مصیبت پہنچے تے پھر سانو آکھن پروردگارا ساڈے ال کوئی پیغمبر بھیجیا ہی نہیں، کوئی اپنا پیغام دین والا بھیجیا ہی نہیں، بھیجدا تے اساں اودی پیروی کردے تے ایمان والے بن جاندے۔ اللہ فرماندا ہے اساں اس واسطے مصیبت پہلوں دیندے نہیں جنہ چر اپنا بندہ بھیج دے نہیں۔ چوتھی آیت ولو انا اہلکناہم بعذاب اللہ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا۔ فرمایا کی کرنا ہے پیا، اللہ پاک نے فرمایا اگر اساں اس تو پہلا عذاب انہاں نو دے دیندے تو کہندے ساڈے چپ ساڈے وال رسول نہیں بھیجیا، اساں تیری آیاتاں دی تابعداری کر دے، ذلیل خوار تے نہ ہوندے تجھے ساڈے ال بندہ بھیج دیندا، سانو خبردار کردا۔ 5ویں آیت توجہ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ فرمایا تیرا رب کسے بھی پنڈ شہر نو ہلاک نہیں کرے گا جنہ چیر انہاں دا وڈا شہر جڑا ہے نا مرکز او دے وچ اپنا بندہ نہ بھیجے، پیغمبر نہ بھیجے، رسول نہ بھیجے۔ اور تانوں پتہ ہے ساڈے رسول مکہ شریف وچ آئے، مکہ ساری کائنات دا وڈا مڈ ہے، ساری کائنات نو خدا نے بنایا ہی اس سے۔ توجہ ہے سونیا چھٹی آیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ توجہ ہے صحیح؟ اللہ فرماتا ہے ایک کتاب اساں اتاری قرآن، یہ اتباع کرو، ڈرو تاکہ تواڈے تے رحم شفقت ہوئے۔ یہ نہ آکھو تساں کہ کتاب تے اتری سی یہود نصارا پچھلیاں دے، اساں تے انہاں دے پڑھن پڑھان تو غافل ساں، سانوں تے پتہ ہی نہیں سی۔ لو یہ آ گئی تواڈے پاس۔ 7ویں آیت وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهُ مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پہلے ڈر سنان والا بھیجنے پھر عذاب دینے۔ 8ویں آیت وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔
جہنم میں جہنمی پہنچ جان گے، وہ آکھن گے اللہ کڈ سانو باہر، سانو باہر کڈ، وہ چنگا عمل کر لیے۔ اللہ فرمائے گا تانوں زندگی نہیں سی دتی، تواڈے وال بندے نہیں سن بھیجے، تانوں بے خبر سٹ دیتا ہے جہنم میں، تانوں ساریاں خبراں کیتیاں نہیں میں۔ ابو بکر عمر کو کافر کہنے کے لیے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو قرآن مجید کی 8 آیات مبارکہ کا علم نہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، توجہ ہے، آیات مبارکہ اور بھی ہیں۔ ہوں توجہ ذرا، ایک اور آیت مبارک جیڑی نامی دسی سی، اضافی مہر، مساک ختامہ مسک، اتے پیکنگ ایدی کستوری دی، قرآن فرماندا جڑا قیامت نو جنتیاں نو شراب دیاں گے نا، او دا اتھوں اندازہ لو کہ جیڑی او دے تے پیکنگ ہونی ہے نا، آخری جس لے ٹھپا لگتا ہے بھی ڈبہ سیل بند ہے، او دے تو پشان ہوندی ہے، او تے کستوری دی لگی ہوگی۔ توجہ ہے صحیح؟ نعرہ کتاب اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، ممتحنہ اپنا انفال احمد چشتی صاحب، حضرت کبیر، حضرت صغیر، حسینیت، حسنیت، حسینیت، خلافت سیدنا امیر معاویہ سرکار، خلافت خلفائے راشدین۔ توجہ ہے سنو، اللہ اکبر، لو سنیا ایک اور آیت مبارک ہے سورت انفال دی، سبحان اللہ، توجہ ہے سنو، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ شیعہ دا بولا، شیعہ دا بولا، توجہ ہے سونیو، پہلے شیعہ دی کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن طبرسی، اس تو بھی بڑا بندہ ہونا دا التبیان فی تفسیر القرآن شیخ الطائفہ ابو جعفر توسی دی، یہ دی وفات 460، یہ تفسیر ہے نا دی معتبر، اس سے لکھی ساڑھیاں پڑھیں، مسلم شریف کی حدیث، توجہ ہے صحیح؟ سبحان اللہ، جس وقت جنگ بدر ہوئی، پاک رسول دے صحابہ کرام نے کافر قیدی کیتے تھے، لے گئے مدینہ شریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن مشورہ فرمایا انہاں نال کی کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق اور بعض دیگر حضرات نے تجویز پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ انہاں تو فدیہ لو، مال لے کے انہاں دی جان چھڑ دو، اسلام مالی لحاظ نال مسلمان کمزور نے تگڑے ہو جانے۔ حضور پاک نے بھی اس گل نو پسند فرمایا،
خود حضور دے عمر پاک صاحب انہاں تو پوچھا تیرا کی خیال ہے؟ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ ہیں کفر دے سرغنے وڈے پوپ سر لاؤ تے جھگڑا مکاؤ. ایک صحابی سن عبداللہ بن رواحہ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ وادی وچ اگ لاؤ انہاں نو تھکے دیو دے وچ سٹو. توجہ ہے. فدیے لائے کے چھڑ کیونکہ حضور پاک نو ابو بکر صدیق علیہ مشورہ پسند آیا آپ نے چھڑ دیتے. اگلے دن عمر پاک فرماندن میں گزرے ہیں ابو بکر و عمر پاک دو میں اپنا ابو بکر تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک ابو بکر دو میں بزرگ رو رہے سن. میں کوڑوں دی بیٹھا جا کے تے عرض کی تھی مینوں بھی دسو حضور کیوں رو رہے جے؟ تاکہ میں رواں جے دلوں رونا اٹھ پیا تے فابہا نہیں تے رونی شکل تے بنا لانگا. کوئی تواڈی صورت جڑی ہے نا بزرگاں والی جڑی ہن بنی بیٹھی انہاں ورگی صورت بن جائے ہو سکتا ہے میرا بھی کوئی کام بن. حضور نے فرمایا جڑا کل تیرے بیلیاں مشورہ دیتا ہے نا وہ فدیہ لین والا او دے تے عتاب اتریا تے او درخت دے کولوں عذاب اتریا ہے. اللہ نے فرمایا عذاب تواڈے ال میں بھیج دیندا پر پہلوں میں آسماناں تے لوح محفوظ تے ایک گل لکھ دیتی سی کہ جنہ چیر دساں گا نہیں انہاں چیر عذاب نہیں دیاں گا. انہوں قرآن پاک سنو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تفسیر اللہ دے قرآن دی تے آوے شیعہ دے زبان دی تے مطلب ہوئے مقصد ہوئے ساڑھے مذہب. توجہ ہے توجہ ہے صحیح. شیعہ معتبر تفسیر شیخ الطائفہ روئے زمین کے جتنے شیعہ ہیں ان کا یہ مسلم بزرگ ہے سب تاں کر کے لقب شیخ الطائفہ. طائفہ شیعہ کا شیخ ابو جعفر توسی یہ لکھتا ہے پیا لولا کتاب من اللہ
اگر اللہ تعالی کی یہ کتاب میں نہ لکھا ہوتا کیا کہ لا اعذب الا بعد المظاہرۃ فی البیان وتقریر الحجۃ بہ، اللہ کی کتاب آسمانوں میں نہ لکھا ہوتا کہ میں اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک حکم بیان نہیں کرتا، تو حکم تمہارے سامنے ابھی تک آیا نہیں تھا، کیا کرنا ہے، فدیہ لینا ہے یا قتل کرنا ہے؟ تو اب جو کچھ قرآن فرما رہا ہے، اب جو کچھ تم نے وصول کر لیا عذاب آئے گا نہیں، دکھایا گیا آیا نہیں، دکھایا گیا وہ درخت کے ساتھ آیا نہیں، اور نال ہی خدا نے فرما دیتا کہ کھاؤ جو غنیمت دا مال کمایا جے فدیہ لے کے، یہ حلال بھی ہے طیب بھی ہے۔ ہن سمجھدار ہو، جس طرح دی آیت ابو بکر و عمر واسطے اتری اوتھے بیائی نہیں، اسی طرح ایتھے رسول اکرم واسطے بھی اتر رہی ہے، کیونکہ ابو بکر تے نال تے رسول اکرم شامل سن۔ ہن میں اس خنزیر بدتر از خنزیر نو پوچھنا، کیا تیری نظر وچ رسول بھی بچ گئے نے کہ یہ بھی لگے گئے نے؟ توجہ ہے وہ اونچی بولو مرو۔ ایسا علم اور ایسے حقائق سننے میں تمہیں کہاں ملیں گے؟ اگے حالے بیان اگے پہ آئے، ہاں ہاں، جب مست ہو کے نچن نہ لگ پو پھر رکھے۔ توجہ ہے سونے، اللہ اکبر سجنا۔ ہن ایک گل سمجھ آ گئی، قانون سمجھ آ گیا، اصول سمجھ آ گیا، تیرے پاک محمد دے دین دا اصول ہے، رب العالمین دا قانون ہے، جنہ چر انہیں خبردار نہیں کرنا انہ چر عذاب سزا نہیں دینی۔ ہن دیکھنے ہیں ابو بکر و عمر دا جو قصہ بنے ہیں وہ آیات سورت حجرات دیاں جنہاں وچ عمل دی بربادی دا آیا ہے، یہ پہلوں اتریاں نے یا قصہ پہلوں بنے ہیں تے آیات بعد اتریاں نے؟ جو پہلوں سنا بیٹھا انہاں تے نظر مار، آیات بعد اتریاں وہ بدتر از خنزیر خود کہندا ہے اترنے کا سبب ابو بکر و عمر ہیں، وہ کنجر دیا پترا سبب پہلوں ہوتا ہے مسبب بعد میں ہوتا ہے۔ تے پھر پہلوں قصہ بنے ہیں، بعد قرآن دی آیت آئی ہے۔ ہن اللہ دا قانون لیا، اللہ دا دستور لیا، بغیر خبردار کرن تو مواخذہ پکڑ گرفت عذاب نہیں کردا، پہلو بیان فرما دے۔ ہن اج اتر گئیاں، ہن اے پاک خبردار ہو گئے، ہن دلیا کافر تاں بننا سی انہاں آیاتاں دے اترن تو بعد، خبردار کرن تو بعد، اگر پھر اونچیاں آوازاں کر دے برباد ہو جاندے۔ ہن دلیا اسے بخاری جو دسنے ہیں اے پاک اپنی آواز کی کر دے سن۔ پہلا خود دسیا ہے، ثابت بن قیس والی حدیث سنائی، ثابت بن قیس بن شماس ویکھتے سہی اس لانتی دا رد ساڈا کملی والا خود اپنی زبان مبارک نال کر کے چلا گیا۔ حضور کیوں پہ پوچھدے نے ثابت بن قیس محفل وچ کیوں نہیں؟
جان دے سن سب کچھ جان دے سن سبب بنا دے پین پوچھتے پین اج ثابت نظر نہیں آؤں عرض کردہ صحابی یا رسول اللہ میں دسنا وا چلے گئے گھر پتہ کیتا وہ سر نگوں ہو کے رو رہے ہیں تے سب پوچھتے نے یار کی گل ہے کیوں رونا ہے پیا عرض کردے نے یارا برباد ہو گیا شر عظیم میں پھنس گیا ہاں میری تے آواز بہت اچھی ہے قدرتوں حضور دی بارگاہ وچ کنی وار آواز اچھی کردا رہا ہاں اج کی بنے گا میں تے جہنمی بن گیا پاک نبی نو جا کے دسیا حضور نے فرمایا جا انہوں دس او تو جہنمی نہیں تو جنتی ہے وہ بھڑوی دا جیڑا 1000 وارا رسول تو اچھی آواز کرے روندا پھڑکدا ہووے محمد فرماؤنے جنتی ہے ابو بکر عمر نو جہنمی بنانے والا تو جہنمی نہیں بنیا تے کی ہے آوے کھوئے پہلی دے دوسری آیت بھڑوی دا پڑھی بیٹھا ہے تیسری لکائی بیٹھا ہے کافرے میں ہی ہوندے نے منافقے میں ہی ہوندے نے لانتھیے میں ہی ہوندے نے بنکران خنزیرے میں ہی ہوندے نے دو آیات میں پڑھ سنائیاں تیسری سناؤں لگا سورت حجرات دی وہ بھی کٹھی اتری سی نالی اتری سی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ فرماؤں ہے جڑے لوگ اپنی آوازاں ساڈے رسول دے اگے نیویاں رکھ دے نے اللہ پاک نے انہاں دا دل تقوی دے پرہیز واسطے چن لیا ہے انہاں واسطے مغفرت بھی ہے اجر عظیم بھی ہے آہن اس کنجر دے پتر تو پوچھنے ہیں بخاری وچ کھڑا ہے کہ نہیں جڑی پہلی بخاری دی حدیث میں پڑھی ہے او دے اندر آخر وچ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے عمر انہاں آیاتاں تو اترن تو بعد حضور دے اگے ایڈی ہولی بول دے سن مصطفیٰ نو پوچھنا پیندا سی عمر کی کہنا لانا دے امریکہ دے کتے مفور اللہ لفظ او بخاری کی تھی لفظ نے اویخ قال ابن الزبیر فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه عمر حضور پاک دے کینا اس آیت ایٹی آہستہ آواز رکھ دے سن حتى يستفهمه حضور نو پوچھنا پہندا سی عمر کی کہہ رہے ہیں بولتے صحیح عمر ہیں ہون یہ انہاں دا ہے تو پھر کنیاں روایتاں حافظ نے فتح الباری دے اندر ابو بکر پاک دے بارے لے آندی ہیں وقد اخرج الحاکم موصولا موصول مرسل دو میں طرح توجہ ہے جس لئے آیت اتری ابو بکر عرض کی تھی یا رسول اللہ آلئی تو میں سو کھا لئی اور بول عمریں آلئی تو میں سو کھا چھڑی قسم اٹھائی
اللہ اکلمک الا کا اخی السرار، میں جناب نال ہون انج گل کرا کراں گا جویں کن وچ کسے سرگوشی کرنی ہووے نا، میں جناب دے کن شریف نال آن کے ہولی ہولی گل کراں گا۔ ہن گل سمجھنا، حکم تے آیت اترن تو پہلوں آواز اچھی ہو گئی، لیکن قانون سی پکڑنا نہیں۔ پہلوں دساں گے جس لے دس دتا ہے تے انہاں انج آواز نیوی کر لئی کہ جویں کن وچ کسے نال آواز کری دی۔ جدوں انہاں یہ عمل کر لیا، ہن قرآن نے آن کے یہ دس دیتا کہ جڑے انج آوازاں نیویاں رکھن گے انہاں دا دل اللہ نے اپنی محبت تے تقوی واسطے چن لیا۔ اوہ کنجری دیا پترا، اللہ تے رسول ابو بکر تے عمر دے دل نو چنی بیٹھے نے، کیونکہ آوازاں پست کر لیاں، جویں حکم آیا اوویں پابند ہو گئے۔ دسو یہ تے الٹا قرآن نال او اعلیٰ درجے دے مسلمان تے مومن بنے، بول رہے نہیں تو اسے نال ہی کافر نعوذ باللہ پہ ثابت کردا ہے۔ اگر ایک کام نہ حرام زادے کرن تے امریکہ دے مہمان کیوں بنن، سیکورٹی کیوں ہوئے ہے؟ مولوی دے دہشت گرد نے تے انہاں دی سیکورٹی دتی کھڑا اوتھے، رسول دہشت گرد نے انہاں دے نزدیک تے انہاں دی سیکورٹی دتی کھڑا، اسے گل دی دتی کھڑا، اسلام دی انجڑاں پہ وڈ دے نے۔ لہذا پلو اے کتے دے پترو، جنیاں مرضیاں ہڈیاں کھاؤ گے اساں دیاں گے تانوں، پلو کتی دے بچیو پلو۔ اوئے اللہ دے فضل نال او سنگیا ساڈا عقیدہ میاں عارف کھڑی والا، اپنے دیس دیاں ولاں اپنے دیس دیاں ولاں لالو تمہیں چن چن کھائیے، اپنے دیس دیاں ولاں لالو تمہیں چن چن کھائیے، بچ بگاؤں ملکاں اندر میوے کھان نہ جائیے۔ اور چشتی کینیڈا رہنے دے منہ تردا ہے، امریکہ رہنے دے منہ تردا ہے، یہ اپنے پاکستان اپنی دیسی زمین تے بہ کے ضمیر تے ایمان بچان نو ہی پسند کردا ہے۔ او مرو او کملیو کی سمجھ دے جے، قسم خدا دی ساری کائنات کٹھی کر لے، جنہ مومن دے ضمیر دا مول ہے اور ساری کائنات دا مول نہیں۔ توجہ فرما سونے، گل بدلن لگا، دلیل بدلن لگا، بدلن
ایک نبی باغ دے صحابی نے جنہاں دا نام حاطب بن ابی بلتعہ ہے، حاطب بن ابی بلتعہ بدری صحابی نے بدر دے اندر شریک ہوئے سن۔ جدو کملی والے نے مشورہ فرمایا صحابہ کرام دے نال مکہ فتح کرن دا، صحابہ کٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا اساں جانا ہے مکہ فتح کرنا ہے۔ توجہ فرما، اے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ صحابی، انہوں نے ایک عورت آئی ہوئی سی مکے وچوں جدا نام سارا سی، مشرکہ عورت سی۔ توجہ، کسے کم اپنے لالچ جائی سی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نو پتہ لگا حضور دے صحابہ فتح مکہ کرن واسطے جا رہے ہیں، حضور جا رہے ہیں، انہاں دا اوتھے مال سی کسے دے کول۔ توجہ، انہاں خفیہ چٹ لکھی، رکا لکھیا، اس عورت نو پھڑایا، تو جان لگی فلانے نو دے دیں کہ محمد پاک کریم صحابہ تواڈے ول جنگ کرنا تیار ہیں۔ عورت رکا رکھیا اپنی چوٹی دے وچ لکا کے جا رہی سی۔ رستے دے اندر ایک مقام دے پہنچی، کملی والے نے مولا علی اور دو ترے صحابہ اور بلائے، شیعہ کتاباں سنی سب متفق نے۔ توجہ فرما، حضور نے فرمایا فلانے جگہ دے اوتے عورت جا رہی، او دے کول رکا ہے، رکا پھڑ کے واپس لے آو۔ بول دے صحیح ذرا اونچی بول۔ اے پاک اتھے پہنچے، پھڑیا رکا دے، چٹی مکر گئی میرے کول ہے ہی نہیں، ہن لطیفے دی گل کرن لگا۔ توجہ، انہاں آکھیا ساڈا نبی جھوٹ نہیں بولدا، تیرے کولے چھیتی کرنی تے کپڑے لا دیاں گے۔ او کافرہ سی پر سکولن نہیں سی، کافرہ سی سکولن نہیں سی، سکولن تے پہلو ہی آپے لا کے رکھ لیندی ہے، جو کچھ کراؤ نچاو جے میں مرضی تھا موج میلے نے۔ کافرہ سی پر سکولن نہیں سی، آندھیے کھلو جاؤ کپڑے میرے نو ہاتھ نہ لایا جے، رکا دے دینی ہے۔ ادھر بیخ او جھلا کپڑا تان کھڑی، چوٹی وچوں رکا کٹ دیتا، کپڑا تان کھڑی، چوٹی وچوں رکا کٹ دیتا۔ معلوم ہویا ہائے ہائے اینو آندے نے عورت دی نسوانیت، جے عورت دے اندر عورت والا پن محفوظ ہوئے تے انج چھپ دی تے لک دی ہے۔ لعنت ہے انہاں تے جنہاں سکول بنا کے عورت دی یہ صفت بھی کڈھی جاندے نے تے کتی قوم آکھدی ہے ساڈی پڑھدی پئی ہے، وہ لعنتیا پڑھدی نہیں پئی ہے، شرم دے نال لڑدی پئی ہے۔ دین اسلام دے نال لڑدی پئی ہے، تیری عزت دے نال لڑدی پئی ہے۔ توجہ، رکا لے کے واپس گئے، حضور نو جا کے پیش فرمایا۔ حضور نے حاتب نو پوچھیا، حاتب کی تئی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں کافر نہیں ہویا، کفر نہیں کیتا، مجبوری ہے سی۔ یہ جننے بھی نے مکے دے اندر انہاں دی کسے نہ کسے نال رشتہ داری ہے، میں باہر دا بندہ ہاں، میں صرف یہ ظاہری جوڑن لگا سا، میرا مال بچ جاوے۔ عمر پاک اٹھے، یا رسول اللہ اجازت دو، یہ سر مارنے ہیں، منافق ہو گیا ہے، کافرہ نال رل گیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا چپ کر کے، تینوں پتہ نہیں یہ بدر والا ہے،
اگر شیعہ کولے گل نہ ہوئے میں نک بڑھا دیاں، اگر سنیاں کول اتفاق نہ اللہ میں نک بڑھا دیاں۔ حضور نے فرمایا بہ جا، تینو پتہ نہیں قد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ تینو پتہ نہیں جنگ بدر دے صحابہ نو رب نے فرمایا اج تواڈے تے انج راضی ہوئے زندگی ساری جو کرو گے کر لو، اساں پیشگی بخش دیتا۔ ناموس صحابہ و اہل بیت کرام، ناموس صحابہ و اہل بیت کرام، صحابی نبی جنتی صحابہ چاہ کیا کہہ دے صحابی نبی جنتی صحابی نبی جنتی صحابی نبی۔ توجہ ہے؟ اور گل سمجھ سونیا، ایتھے سورت ممتحنہ اتری، اوتھے سورت حجرات اتری، ایتھے سورت ممتحنہ اتری۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ایمان والیو ساڈے تے اپنے دشمن نو دوست نہ بنا جے۔ بول بول مرے، ہائے ہائے ہائے، دوست نہ بنایا جی ساڈے تے اپنے دشمن نو۔ توجہ، اے آیت اتری بعد وچ حاتب بن ابی بلتا کول ایڈا وڈا کام ہویا پہلو، ہن شیعہ سنی دوویں لکھدے نے۔ حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں ہے بدر والے نے وہ یہ تھے بخشے نے، اللہ نے انہوں نے پہلو ہی کہہ دیتا کرو جو مرضی، افعلوا ما شئتم۔ بول امرے بولتے صحیح، کرو جو چاہتے ہو، ما شئتم، مرضی جے موجاں جے، اسا پہلو ہی بخش دیتا ہے۔ ہن میں پوچھنا کسے کنجری دیا پترا حاتم بن ابی بلتا کنویں تھاں تے بدر دے شریکاں وچ آوے تے ایڈا وڈا کم کر کے آیت بعد وچ اترے تے بخشیا پہلوں کھڑا ہے۔ وہ انی دے بولو تے صحیح عمر تے مینوں دس جیڑا بدر دا رسول تو بعد امیر بن کے رہیا ابو بکر و عمر، وہ کافر ہو گئے؟ بول تو صحیح ہے، وہ کافر ہو گئے؟ آ گئی یہ سمجھ؟ دلیل بدلن لگا، بدلا بولو تو صحیح۔ لو سجنا پہلے تحقیقی جواب صاحب، ہن الزامی جواب ہے۔ گاٹے چ کندا رسا پاؤنا نا نا، میں مسکین پا دیاں گا وہ سنگل تے زنجیر جیڑا سمندری جہاز نو کھلار لیندا ہے جے تھلے سٹ دیو تے، جنوں کہندے نے لنگر، کی کہندے نے لا میں لنگر گاٹے سٹن لگا، ہن نکلن گے تے پھر ہے نا۔ اوتھے میں دسیا آیاتاں بعد اتری، میں ہن مولا علی دی گل کرن لگا تے آیت پہلو اتری۔ لے انہاں دا جواب تسی دے جا جے، انہاں دا جواب اسی دے دیاں تے مینوں قسم ہے اس ذات دی انہاں دا جواب بھی تواڈے کول کوئی نہیں، انہاں دا جواب بھی تواڈے کول کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تواڈے کول اتنی صلاحیت ہی نہیں۔ او فدواں دا ٹولا، یہ اللہ دے فضل نال پاکاں دا دفاع، اساں مسکیناں دا کام ہے۔ توجہ
بخاری شریف بولو مرو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب التہجد راوی کون ہے؟ امام زین العابدین امام حسین تو روایت کر دیں، امام حسین مولا علی تو روایت کر دیں۔ کوئی آنکھیں خاص ضعیف توجہ سونے مولا علی فرمان دیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ وفاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فقال ترکہ وفاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فقال الا تصلیان فقلت یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع الي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا مولا علی فرماندے نے ایک رات سرگی ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے گھر دے اندر تشریف لے آئے، فرمایا کہ تو بوہے تے کھلو کے الا تو سلیان علی خاتون نماز نہیں جے پڑھ دے، سرگی دا ویلا سی، تہجد دا ٹائم سی، نماز نہیں جے پڑھ دے الا تو سلیان میں عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈیاں جاناں خدا دے قبضے چ نے، جسلے مرضی آزاد کرے، جسلے مرضی قابو رکھے او دے قبضے چ نے۔ اے جواب میں دتا، حضور پاک نے مینوں واپسی جواب نہیں دتا، چپ کر کے واپس ٹر پئے نے۔ علی فرماندے نے میں سنیا حضور پاک اپنے پٹاں دے اوتے ہاتھ مار دے سن۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بڑا ہی بحث تے جھگڑے کرتا ہے، انسان بڑے ہی بحث تے جھگڑے کرتا ہے ہر ایک تو زیادہ۔ ہن میں دسنا وا کان الانسان اکثر شیء جدلا، اے آیت مبارک پہلو اتری سی، اے پہلو اتری ہے، نبی اقتباس فرمائے مولا علی ود کیوں بولے نے؟ کیا رسول نو پتہ نہیں سی ساریاں جانا او دے مالک دے قبضے چ نے؟ حضور تے فرما رہے نے نماز دے نہیں اٹھ دے، او جواب دے نے ساڈیاں جانا۔ اللہ دے محبوب نے جواب پسند نہیں فرمایا، جواب پسند نہیں فرمایا، توجہ فرما، جواب پسند نہیں فرمایا، چپ کر کے واپس ٹر کے افسوس نال ہاتھ جویں پٹاں دے لائی دے نے اج مار کے حضور فرماندے نے کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بڑا ہی بحث کرتا ہے۔ کی مطلب؟ نبی اشارہ فرمایا علی اے بحث کرن دا حق بندا نہیں سی۔ ہن دس بھڑوی دا علی بھی مومن رہنے کے بھی لگے گا؟ او کتی دے پتروں کو شرم کرو، بھانگ گھوٹو پیو موج کرو، تسی کیڑے کماں نوں تر پائے؟ کو عقل دا علاج کر، انہاں دین دی حفاظت کر۔ دس ہن اس قانون دا اس کنجر نوں پتہ نہیں۔ سن پاک مصطفیٰ فرماؤندے ادبنی ربی فاحسن تعذیبی، میرے اللہ نے مینوں ادب سکھایا، اللہ نے قرآن اتاریا ہی ادب سکھانا واسطے وے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول دا کم ہے کتاب دے نال حکمت تے علم سکھاؤندے نے۔ نہ ابو بکر ماں دے پیٹ جو پڑھ کے آئے نے، نہ عمر پڑھ کے آئے نے، نہ علی پڑھ کے آئے نے۔ اگر ان سارے سلسلہ نہیں ہوندا، نہ رسول آوندا، نہ قرآن آوندا، نہ ضرورت سی او بھڑو بندہ خدا توجہ فرما۔ ہن کیوں اللہ نے قرآن بھیجیا، رسول بھیجیا؟
کہ سب نو ادب سکھاو علی نو ادب انج سکھایا ابو بکر عمر نو ادب انج سکھایا کتے دا پوترا فتوی جو لگدا ہے اس تعلیم دین تو بعد لگدا ہے یہ مصطفیٰ دے مدرسے دے ایک کامیاب صلحاء طلباء بھڑویا جس لئے ادب سکھ گئے پھر کوئی کیڑا کاٹ کے وخا کسے کیڑے دی نسل اور بولو مرے اچھی اور بعد انج ہو گئے ایک شخص نو حضرت عمر نے ویکھیا پاک رسول دی قبر شریف دے نال اچھا پہ بولدا ہے فرمایا اے بھی نہ فرمایا کیونکہ حضور دی قبر دے کول کھڑے سن نا دسیا نا اچھی اوتھے آپ اچھی بولنے ہیں کی مطلب تینوں پتہ نہیں کنہ دے کول کھڑا ہے اس رسول دا ادب جی میں زندگی ظاہری اچھی اے میں قبر شریف ہے ہائے 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 خلیفہ ہارون رشید توجہ یا والد ابو جعفر منصور امام مالک مدینے دے امام مسئلہ پوچھن لگے امام مالک دے کول حضور دے روضے دے کول کھلو کے ہے عباسی سن بادشاہ عباسی سی پر امام نہیں سی عباسی سی سکھنا حالے کسے ہور دے کول سی جڑا پاس ہو گیا امام مالک نے فرمایا خلیفہ صاحب چپ کرو اس پاک رسول دا ادب جے میں دنیا دے سی اے میں ہونے اچھی نہ بولیا جے نہیں تے عمل برباد ہو جان گے بغیرت کسے ملنگ دی نسل کسے متے دی پیدائش امریکہ دے مفعول شرم کر دلیا اوتھے پہ انگلی اٹھانے جتھے کافراں بھی شکست من لئی مصطفیٰ دے یار تے خلیفیاں دے اگے دنیا دے کافر بھی انہاں آکھیا بس بھئی اساں جو مرضی دنیا کائنات پڑھ بیٹھے ہیں تے کر بیٹھے ہیں جو گل محمد دے چار خلیفیاں چے کسے ہن سمجھ آ گئی نہیں ہن جیڑا میں جیڑا آکھیا وہ خنزیر تو بدتر ہے وہ ٹھیک آکھیا کہ نہ آکھیا پہلا میں انہوں اردو چلایا سی وہ اتلے طبقے آستے یہ توڑے پنجابی میں لانا سی میں کہا چلو دنیا پنجابی جڑی ہے نا اتھے تو فیض یاب ہو جائے ہن سچی دسو کسے دی کتے بھاؤک توڑے تے اثر کرے گی آخر دعوانا الحمدللہ اتھے میں شیر سنائی سی آخر اس دی مناسبت نال اب موضوع دی مناسبت نال شیر میں سننا ٹر گئی رت گلاباں گئی رت گلاباں والی تے جم پہ آن
دھتورے ٹر گئی روتے گلاباں والی تے جم پہ آن دھتورے ڈاڈی چپ شریفاں کی تھی او ڈاڈی چپ شریفاں کی تھی تے بھونکن پین کتورے او ڈاڈی چپ شریفاں ڈاڈی چپ شریفاں کی تھی تے بھونکن پین کتورے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع